بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قصہ بشریت کے معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ بشریت چینل۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سوئے رہنے والے اصحاب کہف کون تھے؟ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا ہے۔ اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائز ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائز ضرور کو جاتا تو اس سے آب دست کروا لیتا۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائز ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر ہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کو عہدہ جائز ضرور کا تھا جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا اور وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس کی بات قبول کی اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پھر ایک روز شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا دوڑا کر رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزوں تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان کو جواب دیا ہم لوگ خالق و ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن اس کا زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گوئی سکھائی۔ تو کتے نے کہا کہ اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر صحابی کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے تاکہ رات کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔
اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، 309 برس، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ نیند سے جاگے تو پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے؟ تو وہ بولے کہ ہم سوتے رہے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں سوئے رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ وہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جاوے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آوے اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بید کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پہ بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو ایک دکان پر بھیجا اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا۔ وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں اسی دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں اور اس بادشاہ کو تو مرے ہوئے برسوں گزر چکے ہیں اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس سے گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا، ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا رہے ہیں، اور جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، پس یہ بادشاہ عادل صرف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دیتا ہوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کی خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے۔ بعض روایوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا اور پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بے پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔